اچھا ہم آتے ہیں جی اب جو سابقہ حکومت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی، ہمارے صوبے میں 9 سال لگ بھگ انہوں نے حکومت کی ہے، اور اگر ہم ایبٹ آباد شہر کی بات کریں تو ایبٹ آباد شہر کے مسائل حل نہیں ہوئے. شروع میں ہم سنتے تھے صاف چلی شفاف چلی اور جو بھی ان کے نعرے تھے، لیکن کسی نعرے پہ عمل نہیں ہوا. آپ بحیثیت ایک سیاستدان کے، ایک پولیٹیشین کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے یا صرف باتیں تھیں؟ دیکھیں ملک صاحب، اس بارے میں 2 باتیں ہیں نا. ایک تو چیز یہ ہے کہ میں اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کے 5 سال پہلے پی ٹی آئی کے گزرے ہیں، اس میں ہم ان کے اتحادی تھے، اور ہم ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ مختلف جماعتوں کے اور لوگ بھی تھے. تو ان لوگوں نے الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی کا وزیر خزانہ، بلدیات کے منسٹر وزیر اس کے جماعت اسلامی کے تھے عنایت اللہ خان صاحب، انہوں نے الحمدللہ پوری اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے ان کو ایک ایسی ٹیم دی تھی اور لوگوں کو کام کر کے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی اس پہ ایک لائن پہ یا ایک پٹلی پہ لگا دیا تھا. جس وقت تھوڑی سی ان کو ایک چیز نظر آئی، روشنی کے کرن یا راستہ، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو پی ٹی آئی کی جیت ہے اور ہم اس کو جو ہے نا اب ہم اس کو اکیلے اپنے طور پر کریں گے، یہ ہائی جیک کر لیں گے. انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا. اور عمران خان کا ایک بیانیہ ایسا تھا جنہوں نے اس کو عوام میں اس کو پذیرائی مل گئی. انہوں نے کہا یہ 1 کروڑ گھر دیں گے، 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، مطلب اس طرح کی اتنی چیزیں انہوں نے کی. اور دوسرا چور چور کہا. اور نواز شریف صاحب نے ایک ظلم یہ کیا کہ وہ یہاں سے بیرون ملک چلے گئے. تو ظاہر ہے ان کا چلے جانا یہ ہمارے لیے، اور میں نون لیگ کا نہیں ہوں لیکن دیکھیں کسی بھی جماعت کا لیڈر، یا یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ بڑی جماعتیں تھیں. الحمدللہ اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے. آئندہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ جماعتیں، اب لوگ تھک چکے ہیں ان سے، یہ ہوگا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ کام کے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے 5 سال میں الحمدللہ بہت ساری اور جماعتیں، اور اس میں خصوصی طور پر جماعت اسلامی کا ایک مین کردار ادا. میں کلپ سن رہا تھا سراج الحق صاحب کا، تو انہوں نے کہا جی کہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو صوبے کا سارا قرضہ ہم نے ختم کر دیا تھا، صوبے پہ کوئی قرض نہیں تھا، اور میرے جانے کے بعد پھر یہ سارا قرض. یہ بڑی مطلب حیرت انگیز بات ہے کہ بھئی ایک صوبے کا قرض جو ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. نہیں، یہ تو دیکھیں سراج صاحب تو ہمارے سینئر منسٹر بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، اور انہوں نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں کی ہے، انہوں نے نیشنل میڈیا پہ کئی بار کہی ہے. ظاہر ہے اگر ایک آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اگر وہ غلط بات کر رہا ہو تو اس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، اب کا ماحول آپ دیکھ لیں کہ اب ہمارا صوبہ کتنا مقروض ہو گیا ہے. اب ہمارا صوبہ کتنا مقروض ہو گیا ہے. اور جہاں میں بات کروں ایبٹ آباد شہر کی، تو دیکھیں کچھ کام تو آپ اگر کوئی بھی وزیر مشیر نہ ہو، کوئی ایم پی ایم این اے نہ ہو، تو ہر دور میں ہوتے ہیں. انفراسٹرکچر کے کام ہیں، گلیاں پکی کرنی ہیں، بجلی کا کام ہے، گیس کے کنیکشنز ہیں، یہ تو ہر دور میں کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا رہتا ہے. اب اگر آپ موازنہ کریں جی کہ یہاں ایبٹ آباد کا، چونکہ میں کینڈیڈیٹ ایبٹ آباد کا ہوں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہری پور سے اس کا موازنہ کر لینا. آپ اس کا نوشہرہ اور سوات سے موازنہ کر لیں کہ مردان میں کتنے فنڈز گئے ہیں، نوشہرہ میں کتنے فنڈ گئے ہیں، سوات میں کتنے فنڈز گئے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری ایک بات میں اس کی مزید آپ کی تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے میرے لیے کرنا، کہ ہمارے یہ جو حال ہی میں سبکدوش ہونے والے، گو کہ اسپیکرشپ ایک حد تک تو ان کے پاس ہے، ظاہر ہے نئی اسمبلی آنے تک جو ہے وہ رہیں گے، لیکن باقی چیزیں تو ان کی ختم ہو گئی ہیں. اب یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ 19 سال سے جو ہے نا ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. 5 سال پہلے انہوں نے مسلم لیگ کاف میں لیے، پھر وہ ہماری بہن، ہماری ہمشیرہ محترمہ جی فرزانہ مشتاق صاحبہ ایم این اے رہی ہیں. ظاہر ہے ان کے اختیارات پورے تھے، اور اس کے بعد 5 سال انہوں نے، پھر 4 سال. تو میں اگر یہ بات کروں کہ 19 سال میری ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اس پہ انہوں نے انفراسٹرکچر میں تھوڑا سا جو کام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام مجھے ایسا نظر نہیں آتا. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، بڑا مختصر وقت ہے آپ کے پاس، میرے پاس بھی. کہ دیکھیں مثال کے طور پر ایجوکیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماضی قریب میں ہمارا جو گورنمنٹ اسکولوں کے رزلٹ آئے ہیں، یہ بورڈ کے جو رزلٹ آئے ہیں خصوصی طور پر 9th کا، شیخ البانی میں بیٹھا ہوا تھا، میری قریب ترین رشتہ داری ہے، شیخ البانی کا رزلٹ آیا تو وہ بچے آئے تھے، ہم نے دیکھا 100% بچے فیل ہو گئے. شیخ البانی ہائی اسکول، شیخ البانی ہائی اسکول، یہ آپ ریکارڈ پہ آپ اس کو دیکھ لیں. گاؤں کی دیہات کی کیا صورت ہے؟ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ کام تو یہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ روڈوں سے نہیں بنتی، اور انہوں نے روڈ بھی جو بنائے ہیں اس پہ بھی دیکھیں آپ نے قبرستان کے جنگلے لگا دیے ہیں.
یہ جو انہوں نے شہر میں بیوٹیفیکیشن کا فنڈ تھا اس کو بڑا بے دردی سے انہوں نے لگایا ہے، اور 4 دفعہ جو ہے نا وہ روڈ جو بنے ہوئے تھے اس پہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں چٹ ڈالی ہے۔ ایک کام کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں نے مری روڈ بنایا اور جو ہے وہ کسی نے مجھے کہا بھی نہیں ہے، اور میں 19 سال آپ نے گزارے ہیں اس شہر میں، تو کیا سے کیا بن سکتا تھا؟ آپ دیکھ لیں کہ گوریو لوگوں کی فیملی ہے، ان سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ موازنہ کرتے ہیں یا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، میں تو ایک چیز کو، میں تو اپنے سارے سرکاری اسکولوں کا معیار آپ کو اگر دکھاؤں تو آپ وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ ان اسکولوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تک میرا تعلیمی معیار جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں گر چکا ہے، اور اس میں ان کی بڑی ایک وجہ ان کی ہے کہ دیکھیں کبھی کسی اسکول میں کوئی MPA MNA نہیں گیا میرے اسکول میں، ٹھیک ہے جی، جبکہ پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو وہ چیف گیسٹ آتے ہیں، ان کے اسکول میں آتے ہیں۔ مجھے روٹس ملینیم سے بیکن ہاؤس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں بھی میرے ہی بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہاں کا اسکول ٹیچر جو ہے وہ 40 50 60 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، لیکن میرے پرائیویٹ اسکول کا جو ہے وہ 1 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اور میرے اسکول کا بچہ رزلٹ نہیں دے رہا۔ میرا پرائمری اسکول کا بچہ جو ہے، پورا سسٹم جو ہے نا اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا میں آتا ہوں، چونکہ اب جو ووٹر ہمارے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 60% ہمارے نوجوان ووٹر آ رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے چینج بھی آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نعرہ دیا عمران خان نے، نوجوان ان کے ساتھ ہو گئے، جس طرح سے بھی وہ اقتدار میں آئے، لیکن اب بھی بہت سارے نوجوان ان کے ساتھ ہیں۔ تو کس طرح سے آپ اپنا میسج دیں گے ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں اور آپ کے دست و بازو بنیں؟ مقصد پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی لیڈر جس وقت آتا ہے تو وہ اپنا ایک بیانیہ لے کر آتا ہے۔ چونکہ پچھلی جماعتوں سے لوگ تنگ تھے، عمران خان نے کچھ چند کام ایسے کیے تھے جیسے کہ ان کے کریڈٹ پہ تھا، حالانکہ ورلڈ کپ میں ان کی ذاتی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے وہ کپتان تھے، لہٰذا اس کا کریڈٹ ان کو گیا۔ اسی طرح شوکت خانم تھی اور نمل یونیورسٹی تھی، یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ لوگوں نے پرانے جو ہمارے لیڈر تھے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا، نوجوان تھے، اصل میں یہ لوگ فرسٹریشن میں تھے، ان کے پاس ظاہر ہے روزگار کے مواقع نہیں تھے، ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ عمران خان نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور وہ بیانیہ ان کا کامیاب ہو گیا۔ اب عمران خان جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو NRO لینے کے لیے حکومت لے لی، ظاہر ہے ان کو پتہ تھا، نون لیگ والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، کہ اگر ہم یہ اس وقت حکومت نہیں لیتے ہیں تو اگلے سال میں ہم جیلوں میں ہوں گے، اور یہاں پر چیف آف سٹاف بھی عمران خان صاحب کی مرضی کا ہوگا، تو انہوں نے اس پہ ایک سودے بازی کی، حکومت لے لی۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو ملک کا حال کیا تھا، جو اکانومی کا حال کیا تھا، وہ ان کے گلے میں پڑ گیا۔ اب یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم یہ نہ ان میں اتر رہی ہے نہ یہ اس کو یہ وہ کر رہے ہیں، تو ان کے حالات یہ ہیں۔ اب میں اپنی بات کی طرف آؤں گا تو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ میری ترجیحات ہوں گی۔ دیکھیں ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے، میرے پرائیویٹ اسکول میں 7,000 روپے ایک ٹیچر تنخواہ لیتی ہے، اور وہ بچے کو کسی نہ کسی حد تک تعلیم مطلب تعلیم کے اس کے رجحان کو۔ میرے سرکاری اسکول میں، پرائمری اسکول میں بچہ جو ہے وہ سوریا کی گڑیا پڑھتا ہے، وہ پیاسا کوا پڑھتا ہے، اور اس کو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ پیاسا کوا یا گھڑا کہاں لکھا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس کو رٹایا جاتا ہے۔ میرے MPA MNA نے کبھی ان کے پاس گئے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے بچے وہاں نہیں پڑھتے، ان کے ٹیچرز کے نہیں پڑھتے۔ اس وقت تک میرے ملک کے حالات درست ہی نہیں ہو سکتے جب میرے MPA MNA کے یا بیوروکریٹوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے، سرکاری اسپتالوں میں ان کا علاج نہیں ہوگا، اور مطلب اس طرح کی ساری جو ترجیحات ہیں وہ اپنی تبدیل نہیں کریں گے۔ الحمدللہ میں نے جب مجھے جماعت نے ٹکٹ دیا، اپنا امیدوار نامزد کیا، اب میں نے ایک چھوٹی چھوٹی میں کارنرز میٹنگ کر رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً 150 کے قریب ایبٹ آباد میں 125 سے کچھ اوپر اراکین ہیں، تو میں نے ایک مہم یہ شروع کی ہوئی ہے کہ میں اس میں 15 سے 20 لوگوں کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ویژن اور ول، مطلب صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو، یہ 2 چیزیں اگر آپ میں ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو کوئی اور چیز شکست نہیں، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں نے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے مجھے کچھ تھوڑے بہت وسائل بھی دیے ہیں، میں نے نوجوانوں کے ساتھ اپنا مجھے جماعت اسلامی ایبٹ آباد نے JI یوتھ یعنی جماعت اسلامی یوتھ کا چیئرمین بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس کو الحمدللہ اس کی ری آرگنائزیشن ایک طرح سے کرنی شروع کی ہوئی ہے، میرے ساتھ نوجوانوں کی ایک الحمدللہ اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، اور میں ان کو آہستہ آہستہ اپنے قریب
بھی آ رہا ہوں، اور میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، اور بلکہ میں جب یہ جو میرا پچھلا 4 سالہ پیریڈ گزرا ہے، ایبٹ آباد شہر میں کئی مسائل اٹھے ہیں، تو الحمدللہ اب لوگ مجھے اس نام سے پہچانتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی آواز ہو تو لوگوں کو میری طرف کام ہو، میں انشاءاللہ الحمدللہ میں چاہتا ہوں ان مسائل کو اجاگر کرتا ہوں، انتظامیہ کے پاس جاتا ہوں، وہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اس میں PhD ڈاکٹرز ہیں جی، اور معیشت دان ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے ایک پروگرام بنا کر دیا ہے جو انشاءاللہ میں چند دنوں میں جو ہے نا وہ ہر VCs کی سطح پہ انشاءاللہ اس کو لانچ کروں گا، اور میرے یہ جو بے روزگار ہیں نوجوان ہیں ان کو انشاءاللہ میں ایک پروگرام دوں گا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا روزگار حاصل کر سکیں۔ روزی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وسائل یعنی ہل چلانا، بیج ڈالنا، پانی دینا، یہ انسان کے بس میں اللہ نے رکھا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں میں اپنے الیکشن سے پہلے ثابت کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے، مطلب کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی گائیڈ لائن چاہے یا آپ کی پارٹی کے حوالے سے آپ سے کوئی بات کرنا چاہے، تو آپ کا جو سیل نمبر ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جی، میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی کروں گا کہ انشاءاللہ ہم نے یہ میرے منشور میں ہے کہ پبلک ایڈ کمیٹی، اگر کسی کا کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایسا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، یا ایسا آدمی ہے جس کے پاس واقعی کسی اس کی کورٹ میں کوئی سہولت میسر نہیں ہے، یا اس طرح کا کسی ڈپارٹمنٹ میں جو سہولیات دیتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ میرا سیل نمبر میں آپ کو دوں گا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے سیل نمبر ان کو جو ہے وہ پبلش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی۔ امجد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ اصل میں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ ہمارے ناظرین کم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ چیز لمبی دیکھتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ملیں گے اور مزید باتیں آپ سے ہوں گی، کیونکہ ابھی ظاہر ہے وقت ہے الیکشن میں، اللہ کرے کہ الیکشن اس سال ہو جائیں، تو الیکشن ہو گیا تو ظاہر ہے پھر آپ کا میسیج لوگوں تک زیادہ پہنچے گا، تو میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کو پروگرام میں دعوت دوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ امجد خان صاحب کا اپنا جو ذاتی نمبر ہے وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے باقی جو خدمات کے سر انجام دے رہے ہیں، باقی ان کے جو سیل نمبر ہیں، جو لینڈ لائن نمبر ہیں، وہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کاشف ملک اور ساری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔